ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے شوہر نے سیاسی پارٹی جوائن کی تو روز کوئی نہ کوئی جلسے کی عورتیں گھر آ جاتی اور میرا شوہر کہتا یہ دوپہر میں یہی آرام کریں گی اور سختی سے کہتا کہ جوان بیٹی کو ان کے سامنے مت آنے دینا۔ میں بھی انہی کے ساتھ سو جاتی، پر جب نیند سے جاگتی تو وہ میرے شوہر کو پیسے دے کر کہتی تیری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن شک ہوا تو اپنی جگہ جوان بیٹی کو سلا دیا اور چھپ کر دیکھنے لگی، پر جان نکل گئی جب تینوں عورتوں نے… زندگی کبھی کبھی آپ کو ایسے دن دکھاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ طے کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو جینا ہے یا مرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ دن آپ کو برے دن آپ کی قسمت دکھائے، کبھی کبھی آپ کے غلط انتخاب بھی آپ کو ایسی جگہ لا کر مارتے ہیں کہ آپ کے پاس جینے کی وجہ ہی نہیں ہوتی اور مر بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ رشتوں میں آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوتے ہیں اور مر کر آپ ان سب کو اپنے ساتھ مار نہیں سکتے۔ کبھی کبھی آپ کے اپنے ہی آپ کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ آپ اپنے ستم کی داستان کسی دوسرے کو نہیں سنا سکتے، فقط اس لیے کہ دوسروں کی نظر میں آپ ایک بہت خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بہت ہی آئیڈیل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھی ہم کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ایسے کڑوے گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتارنے پڑتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی اذیت ناک ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ آزمائش اور مصیبت ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور خود کو وقت کے ظالم دائرے پر چھوڑ چکی تھی۔ وقت میرے ساتھ جو کرتا، جیسا کرتا، میں اس کے ساتھ خوش تھی، کیونکہ آپ کبھی کبھی خود سے اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خود کو اذیت دینے والے لوگ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں اور خود کو اذیتیں اور تکلیف پہنچا کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ سو میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میرا نام سائرہ ہے، میری عمر 32 سال ہے اور میرا تعلق کراچی کے ایک اچھے گھر سے ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے میڈیا اینڈ سائنسز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ میری بربادی کی داستان کا آغاز اسی یونیورسٹی سے ہوا تھا۔ میں اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی اور سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میں ایک جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ہمارے باپ دادا کا کاروبار پورے کراچی میں پھیلا ہوا تھا۔ سو مختصر یہ کہ مجھے پیسے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں جو چاہتی کھاتی پیتی پہنتی، مجھے کسی نے کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ اکثر ہی میری دوستیں میری فضول خرچی سے تنگ آ جاتی تھی، کیونکہ میری نظر جس چیز پہ آ رکتی میں فوراً خرید لیتی تھی۔ دن کے ہزاروں روپے لگا دیتی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ میں چونکہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، سو امیر ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر کافی قدامت پسند سوچ پائی جاتی تھی، جبکہ مجھے جدید دور کی ماڈرنزم اپنی طرف کھینچتی تھی، جبکہ میرے خاندان والے چاہتے تھے کہ میں خاندان کی باقی خواتین کی طرح برقع اوڑھ لوں اور خود کو سر تاپا ڈھانپ کر رکھوں۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں کی لڑکیاں برقع پہننا تو دور کی بات اور سر پر دوپٹہ لینا بوجھ سمجھتی تھیں۔ اتفاق سے میری دوستی بھی کچھ ایسی ہی لڑکیوں سے ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیمسٹری میچ کر جانا، تو میری کیمسٹری بھی کچھ ایسی ہی لڑکیوں کے ساتھ میچ کر گئی جو کافی ماڈرن تھی اور ماڈرن ہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو تو پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح ہی ہوں، یعنی کہ میں بھی ان کے سٹیٹس سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے خاندان کافی امیر ہے، تو میرے دادا اور باپ کا نام سنتے تو ان کو پھر اس بات کا یقین آ جاتا۔ کالج جاتے ہوئے تو میں برقع پہن کر جاتی تھی، مگر وہاں جاتے ہی میں برقع اتار لیا کرتی اور ان لوگوں کی طرح ہی گلے میں دوپٹہ ڈال لیتی اور گھر آنے سے تھوڑی دیر پہلے پھر سے برقع اوڑھ لیتی۔ یوں میری آزادی بھی جاری رہی اور گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلا۔ کالج کے 2 خوبصورت سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ کالج کا وقت میری زندگی کا خوبصورت ترین وقت تھا، اور اس کے بعد ہم سب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ایک ہی یونیورسٹی سے ماسٹرز کریں گے۔ مجھے اندر ہی اندر اس بات کا علم تھا کہ میرے گھر والے اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، کیونکہ مجھے کالج جانے کی اجازت بڑی مشکل سے ملی تھی اور اس شرط پر ملی تھی کہ میں کالج کے بعد مدرسے کی تعلیم حاصل کروں گی۔ مگر میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے ان کو کسی نہ کسی طرح منانا تھا۔ اپنے خوابوں کو میں ان کے فیصلوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی اور اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ اصل میں پڑھائی تو ایک بہانہ تھی، میں اصل میں ایک آزاد چڑیا کی طرح اڑنا چاہتی تھی اور مجھے کالج کے بعد اپنی آزادی سلب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے جو ہوا کالج میں لگ چکی تھی، اب مشکل تھا کہ یہ 4 دیواریں مجھے کوئی قید کر پاتا۔ کبھی کبھی کچھ وجوہات کی وجہ سے مجھے اپنے خاندان اچھا لگتا، مگر زیادہ تر برا ہی لگنے لگا تھا،
کیونکہ میرا خیال تھا کہ ہر انسان کو اس کی زندگی جینے کا حق ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ چاہتا ہے۔ جبکہ ہمارے گھر میں دادا جان کی اجرا داری چلتی تھی۔ بابا، تایا، کسی دوسرے چاچو کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو وہ اس بات کو دادا کے کورٹ میں لے جا کر پہنچتے، اور وہ بھی حق سچ یا جیسا بھی فیصلہ دادا کرتے تو سب لوگ بلا چون چرا کیے اس کو مان لیتے۔ مجھے اکثر دادا کے کسی فیصلے سے اعتراض ہوتا اور میں بولتی تو خاندان کی سب عورتیں میرا منہ بند کرنے کی کوشش میں لگ جاتی کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تمہاری آواز تمہارے دادا کے کانوں تک پہنچی تو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جو میں بڑی ہوتی جا رہی تھی تو یہ پابندیاں میرا دم گھٹانے لگی تھی۔ وقت اکثر میرے ہی حق میں چلا کرتا تھا۔ کالج کے بعد دادا نے مجھے مدرسے میں ڈالنے کو کہا تو میں نے اس بات پر ہنگامہ برپا کر دیا کہ میں کسی صورت بھی مدرسے میں نہیں جاؤں گی، آخر میرے دوست کیا سوچیں گی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو دادا جان چاہتے تھے، اور جب میں دوستوں کے ساتھ ملنے گئی اور ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو سب کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے ان سے اس مسئلے کا حل مانگا تو وہ لوگ کافی دیر سوچتے رہے اور پھر مجھے مشورہ دیا کہ میں خودکشی کی اداکاری کروں، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میرے گھر والے میری بات مانیں گے۔ مجھے ان کا یہ مشورہ کافی پسند آیا تھا، سو میں اس رات گھر آئی اور ایک بار پھر گھر والوں سے بات کی کہ اگر ان لوگوں نے مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ دلوایا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ سب جانتے تھے کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں اور بزدل ہوں، تو کسی نے میری کسی بات کو سنجیدہ نہ لیا بلکہ کہہ دیا کہ کر لو۔ اس بات نے مجھے مزید غصہ دلا دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی گولیاں کھا کے مر جاؤں تاکہ یہ لوگ اپنے اس عمل پر شدید شرمندہ ہوں اور ساری زندگی پچھتاتے رہے۔ دوست کو کال کی اور اپنے اس منصوبے کے متعلق بتایا تو اس نے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا، زندگی ایک بار ملتی ہے، سو اس کو ضائع مت کرو۔ اس نے کافی دیر سمجھایا تو میرا دماغ واپس اپنی جگہ پر آیا۔ سو پہلے میں نے برگر منگوا کر کھایا اور پھر کچھ گولیاں کھا کر ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو گئی اور اپنے بیڈ پر نہ جانے کتنی دیر پڑی رہی۔ جب میرے گھر والوں کو کسی نوکرانی نے بتایا، میرے گھر والوں کو جیسے ہی علم ہوا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب پریشان تھے۔ یہ ایک پولیس کیس تھا، مگر میرا ایک کزن پولیس میں تھا، سو معاملہ اس نے ہینڈل کر لیا۔ دادا ابو بھی بے حد پریشان تھے۔ مجھے کمرے میں لایا گیا تو سب سے پہلے ماما ملنے آئی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک کزن میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ سارا خاندان بہت پریشان ہے، سب نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ ان کے نزدیک میرا بچنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ کمرے میں آ کر جب دادا مجھ سے ملے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے ان کی جان میں جان آ گئی ہو۔ میں اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی کہ میری بات مان لی جائے گی۔ مجھے اپنے دماغ پر اس وقت فخر ہو رہا تھا کہ واہ کیا دماغ پایا میں نے۔ ہمارے پورے خاندان میں کبھی کسی کے دماغ میں یہ سب آیا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اتنا تیز بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ میں بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی تاکہ انہیں ان کے رویے کا احساس ہو، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں میری اچھی طرح بات کرنے پر میری قربانی ضائع نہ چلی جائے۔ میں گھر شفٹ ہو چکی تھی اور کوئی بھی مجھے سمجھانے نہیں آیا تھا۔ شاید دادا کا حکم تھا، اور ایک دن دادا ابو کمرے میں آئے اور آ کر مجھ سے یونیورسٹی کے متعلق کچھ معلومات لیں، جو کہ میں نے تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ دے دی، اور چند دنوں بعد انہوں نے مجھے اجازت دے دی اس شرط پر کہ اگر میں ان کے بھانجے کے بیٹے سے شادی کے لیے حامی بھر دوں تو۔ میرے سامنے وہ مولوی ٹائپ شخص آیا۔ میں تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی، کیونکہ مجھے شادی کسی ماڈرن خاندان میں کرنی تھی جیسے میری دوستوں کے خاندان تھے۔ اپنے خاندان میں ساری زندگی رہنے کا تصور ہی سہانے روح تھا، اور ویسے بھی میری کتنی ہی دوستیں مجھے اپنی بھابھی بنانے کے لیے مری جا رہی تھیں۔ آخر میں اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے بھائی کو مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی مل نہیں سکتی تھی۔ سو مجھے دادا جان کی اس شرط کے ساتھ قطعاً یونیورسٹی نہیں منظور تھی۔ اب میں مزید پریشان ہو چکی تھی، سو اگلے دن میں اپنی دوستوں سے ملنے چلی گئی تاکہ وہ مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دے سکیں۔ وہاں پہنچ کر اب میں ہارتے ہوئے رو پڑی تھی، کیونکہ مجھے جنید بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور مجھے پتا تھا کہ دادا اب مزید اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سب میری بات سن کے پریشان ہوئے تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ میں جنید سے منگنی کے لیے حامی بھر دوں، اور جب کچھ عرصہ گزرے اور میری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو میں اپنے لیے اسٹینڈ لے سکوں گی۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی تھی، سو گھر آ کر میں نے مزید سوچا تو مجھے راہ فرار یہی فی الحال نظر آیا۔ سو میں نے ہاں کر دی، اور کچھ دن بعد وہ لوگ منگنی کر گئے۔ مجھے یہ سب کچھ زہر لگ رہا تھا، مگر خاموشی سے اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے مسکرانا پڑا۔ گھر والے نکاح کرنا چاہتے تھے اور میں یہ نہیں کر سکتی تھی، سو اب اگلا مشکل قدم اٹھانا تھا۔ سو میں نے بہت مشکلوں سے جنید کا نمبر حاصل کیا تاکہ میں اسے منا سکوں کہ ابھی منگنی ہی کافی ہے۔ جنید کو کال کی تو وہ چونکا ضرور تھا، سو میں نے اس کی منت کی کہ پلیز میں کچھ عرصے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں آزاد ہو کے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کے وہ پریشان ہوا تھا، مگر میں نے جب جذباتی انداز میں کہا
تو وہ مان گیا اور یوں اس نے جانے دادا جان سے کیا کہا کہ شادی پوسٹ پون ہو گئی۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور پھر یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جیسے میری تنگ اور چھوٹی دنیا سے کہیں دور پرے کی خوبصورت سی دنیا تھی جہاں میں اپنی مرضی سے جو چاہتی کرتی، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ زندگی جیسے میری آئیڈیل تھی۔ یونیورسٹی میں ہمارے گروپ میں 3-4 لوگ مزید آ گئے اور ہم سب کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ اب گھر مجھے قید خانہ لگنے لگا اور اس قید خانے میں میرا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ گھر جاتی تو مجھے یونیورسٹی جانے کی جلدی ہوتی۔ میرے گھر والے اس بات سے لا علم تھے کہ میں نے میڈیا اور سائنسز کا سبجیکٹ چنا ہے، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے اسلامیت کے مضمون کا انتخاب کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے خاندان کی خواتین پڑھی لکھی نہیں تھیں، سو ان کو اس بات کا علم کبھی نہیں ہو سکتا تھا اور موبائل کو وہ لوگ دیکھتے نہیں تھے، اور ویسے بھی گھر میں ان کے سامنے میں یونیورسٹی تک کا تذکرہ نہیں کرتی تھی کہ جس سے ان کو بھنک بھی پڑے کہ یونیورسٹی میں میری زندگی کیسی تھی۔ سو زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ ہم لوگ ہر دوسرے تیسرے دن آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ تو کبھی KFC کھانے چلے جاتے۔ پہلے میں جو نامحرموں سے بات کرنا بھی گناہ عظیم سمجھتی تھی، اب ان سے یہی میری دوستی تھی۔ پہلے پہل میرا ضمیر ملامت کرتا تھا، مگر جب ان کی آواز کو سننا چھوڑا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے میرا ضمیر ملامت نہیں کرتا تھا، اور اگر ایسا کبھی ہوتا تو میں اس کو نظر انداز کر دیتی۔ ہمارا ایک یونیورسٹی کا گروپ بن چکا تھا جس میں لڑکے بھی تھے اور ہم پورے شہر میں ان کے ساتھ ہی گھومتے تھے، اور کوئی بھی مجھے روکنے والا تھا نہیں۔ مجھے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ کوئی جان پہچان والا نہ دیکھ لے، کیونکہ میں ہر جگہ برقعے میں ہوتی تھی، اس لیے کسی کو بھی میری پہچان نہیں تھی۔ ایک بار میری ایک دوست کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی تھی، اس کے بھائی کا برتھ ڈے تھا، سو اس نے ہم سب دوستوں کو بھی انوائٹ کیا۔ پہلے پہل تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ مجھے کسی سے اجازت نہیں ملے گی، تو مجھے مشورہ دیا کہ وہ ان کو نہ بتائے بلکہ ایکسٹرا کلاس کا بہانہ کر لو اور جا کر اس کے بھائی کی برتھ ڈے سرمنی اٹینڈ کر لو۔ مجھے یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور یوں اس دن میں بہت سج سنور کر گئی، کالے رنگ کی فراک میں جس کی آدھی آستین تھی، اور نفاست سے شہر کے مہنگے ترین سیلون سے کروائے گئے میک اپ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ بھی تھا اور اسی وجہ سے سب کی آنکھوں کا مرکز بنی رہی، مگر مخالف صنف تو جیسے مجھ سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ جو بھی میری طرف دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مجھے پہلے پہل تو یہ بہت برا لگتا تھا، مگر اب جیسے مجھے اس میں لطف آنے لگا تھا کہ میری خوبصورتی کسی کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یوں اس دن کافی دیر تک ہم لوگ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ رملا کا کزن تو مجھ میں لٹو ہو چکا تھا، مجھے بھی وہ کافی اچھا لگا تھا، سو اندر ہی اندر میں کافی خوش تھی کہ اگر میری اس گھر میں شادی ہو جائے تو میں بالکل ویسی ہی زندگی گزاروں گی جس کو گزارنے کے لیے میں ترس رہی ہوں۔ اس کے بھائی کی برتھ ڈے کافی دھوم دھام سے بنائی گئی تھی، جبکہ میرے خاندان میں میری سالگرہ ایک بار بھی نہیں منائی گئی تھی، کیونکہ دادا جان کو ایسے کام بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ رملا کے کزن نے مجھ سے بات کرنے کی کافی بار کوشش کی، مگر زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے وہ بات نہ کر پایا، اور مجھے بھی جلدی واپس آنا تھا، سو میں گھر واپس آ گئی۔ میں بہت سے لوگوں سے ملتی رہی تھی، مگر کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے دل میں اتر جائے، لیکن رملا کا کزن جس کا نام نہال تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ میں جو ہی آنکھیں بند کرتی تو اس کی آنکھیں میرے سامنے آ جاتی، جن میں میرے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اسے سوچتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھ جاتی۔ یوں ساری رات میں نے نہال کو سوچتے ہوئے گزاری۔ یہ شخص مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے سامنے ہو اور میں اس کو بس دیکھتی رہوں۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو پھر جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ رملا بار بار اس کا تذکرہ کرے اور صرف اسی کی باتیں کرے۔ رملا کی باتوں سے مجھے جانے کیوں مگر یہ محسوس ہوا کہ جیسے رملا اس کو پسند کرتی ہو، اور یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ بری لگی تھی۔ سو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اس کے دل و دماغ سے اس کا خیال تک خورش ڈالوں۔ اس کے بعد ایک دن میری قسمت کھل گئی اور نہال یونیورسٹی آیا۔ وہ ایک عام سا دن تھا اور میں کیفے سے واپس آ رہی تھی کہ مجھے ایک دم نہال نظر آیا۔ براؤن رنگ کی شرٹ، سکن جینز، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور سن گلاسز لگائے اور موبائل فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا، اور میں ایک طرف ساکت سے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ نہال ہی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں وہاں سے چلی جاؤں، مگر دل کی دھڑکنوں کا شور اتنا تھا کہ میرے لیے قدم اٹھانا بھی محال ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے بھی مجھے دیکھ لیا، وہ بھی یقیناً مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا، سو اس نے مسکراتے ہوئے موبائل کان سے جدا کیا اور میری طرف آ گیا اور فرینکلی کہا، ہیلو، آپ رملا کی دوست سارا ہے نا؟ میں تو اتنی سی بات پر ہی خوشی سے نہال ہو گئی کہ اس کو میں یاد تھی، سو سر کو جنبش تھی تو وہ ہنستے ہوئے بولا کہ واہ کتنی اچھی قسمت ہے نا میری، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں آیا ہوں، کاش مجھے آپ نظر آ جائیں، اور دیکھیں میری دعا فوراً ہی سن لی گئی۔ اس کو کہتے ہیں اچھی قسمت۔ تو میں بھی ہنستی
اس نے مزید کہا کہ کیا ہم کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ مجھے اس سے زیادہ اپنی خوش قسمتی کہیں اور نظر نہیں آ رہی تھی، سو میں نے فوراً اس کی اس آفر کو قبول کر لیا۔ ہم دونوں ڈپارٹمنٹ کے عقبی حصے کی جانب چلے گئے اور وہاں جا کر نہال نے بغیر کسی تمہید کے بتا دیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر جہاں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، وہاں ہی پریشانی بھی بہت زیادہ ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے خاندان کا اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی میری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام کر ان راہوں پر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ رملا اس بات سے ناآشنا تھی، بلکہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ نہال ہر تیسرے دن آ جاتا اور ہم لوگ بہت سی یادیں بناتے۔ اگر وہ نہ آتا تو بھی ہم لوگ سارا دن کال پر بات کرتے رہتے۔ میری دنیا جیسے اسی پر ختم تھی اور میری زندگی کا مقصد جیسے بس اس کے ساتھ شادی کرنا ہی رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے میں اپنے گھر والوں سے بات کروں۔ نہال بہت ہی ماڈرن سوچ کا انسان تھا، سو مجھے اپنی چوائس پر فخر ہوا کرتا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر اندر ہی اندر کرتی رہتی کہ میں کیوں ایسے خاندان میں پیدا نہیں ہوئی جو ان کی طرح کی ماڈرن سوچ رکھتا ہو۔ میں کیوں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جنہوں نے میرے سانسیں تک اپنے قبضے میں رکھی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میں اور نہال کیفے میں بیٹھ کر لنچ کر رہے تھے کہ رملا نے مجھے اور نہال کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ وہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ پریشان تو میں بھی ہوئی تھی، اور اس کے پوچھنے پر نہال نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ رملا کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے اور وہ وہاں سے چلی گئی، مگر جیسے ہی ہم لوگ قدرے پرسکون گوشے میں جا کر بیٹھے تو وہ دوبارہ آ گئی اور آ کر کہا کہ نہال سے اس کی منگنی ہو چکی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ مجھے یہ سن کر صدمہ ہی لگ گیا۔ میں نے تصدیق کی نظروں سے نہال کی جانب دیکھا تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے گھر والوں نے بات کی تھی اور میں نے انکار کر دیا تھا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رملا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کے آنسو نے اس کا ساتھ نہ دیا، تو اس نے میری طرف دیکھا اور غصے اور دکھ سے بولی کہ میری دعا ہے سارا تم ساری زندگی ترستی رہو مگر تمہیں خوشیاں نہ ملے اور تم بھٹکتی رہو جیسے تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے اور سکون برباد کیا ہے۔ میری بد دعا ہے کہ تم ساری زندگی سکون کے لیے ترستی رہو۔ مجھے اس کی اس بد دعا پر غصہ تو بہت آیا مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی جب نہال میرے ساتھ تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی یوں ڈرامہ کرنے کی۔ وہ روتے ہوئے چلے گئی تو میں کافی پریشان ہو گئی۔ آخر وہ میری دوست تھی تو نہال نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنی محبت کا یقین دلایا تو میں مسکرا دی۔ ڈگری ختم ہونے کے بعد میں نے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ امی نے تو میرا گلا تک گھونٹنے کی دھمکی دے دی مگر میری پشت پر نہال اور اس کی محبت طاقت بن کے کھڑی تھی، سو میں بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ امی نے روتے ہوئے کہا کہ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ مجھے اپنی محبت کو حاصل کرنا تھا، اس تنگ ذہن خاندان سے جان چھڑانی تھی، اور ویسے بھی نہال کی محبت کے آگے مجھے کسی دوسری چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے گھر والوں کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی اور ان لوگوں نے بھی مجھے پیار، غصے اور مار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نہال کی محبت میں باغی ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کسی چیز کی تمنا نہیں رہی تھی، بس مجھے نہال کا ساتھ چاہیے تھا اور وہ ہر قیمت پہ چاہیے تھا۔ مجھے ایک دم کہیں سے پتا چلا کہ اس جمعے میرے گھر والوں نے میرا اور جنید کا نکاح رکھ دیا ہے، اور میں یہ سن کر بوکھلا سی گئی۔ میں نے بہت احتجاج کیا مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ سب سے پہلے میں نے نہال سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا کہ کسی طرح گھر سے بھاگ جاؤ، ہم دونوں مل کے نکاح کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بہت بڑی بات لگی تھی کیونکہ یہ قدم اٹھا کر میں اپنے خاندان کے منہ پر کالک نہیں ملنا چاہتی تھی، سو میں نے نہال سے کہا کہ وہ کوئی دوسرا حل نکالے، مگر اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اسی طرح ایک دن مجھ سے فون بھی چھین لیا گیا۔ جنید کے ساتھ میرا نکاح زبردستی کروا دیا گیا۔ مجھے اس کے گھر آ کر علم ہوا کہ وہ میری ہر بات سے لا علم تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور طلاق کا مطالبہ کیا، مگر وہ اس بات پر راضی نہیں تھا، اور میں اب پکی کھلاڑی تھی، سو اس کو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو اس کی غیرت پر تماچا تھی، اور اس نے جذبات میں آتے ہوئے مجھے طلاق دے دی، اور یہ جیسے میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات تھی۔ میں نے نہال کو کال کی تو اس نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ کسی متعلقہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے رو رو کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ طلاق میں نے تمہاری وجہ سے لی ہے، مگر اس نے میری کسی بات کو نہیں سنا اور کال کاٹ دی۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ جیسے مجھے رملا کی بد دعا لگ گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں کہیں اور بھی نہیں جا سکتی تھی تو مجھے واپس اپنے گھر آنا پڑا، اور جب میں گھر واپس آئی تو سارے خاندان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی
اور دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ ایک دم سے مجھے ہر چیز سے نفرت ہو گئی۔ نہال والا قصہ کہیں دور رہ گیا۔ گھر میں کوئی بھی مجھ سے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 7 سے 8 ماہ بعد دادا جان نے میری شادی کر دی اور میں نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون تھا۔ میں جب اس کے گھر آئی تو مجھے علم ہوا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی اور میں نے بھی دل میں تہیہ کیا تھا کہ میں اس کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گی۔ میں اس کو اپنے جیسا نہیں بننے دوں گی۔ وہ کافی خوبصورت تھی اور جوان بھی تھی۔ خیر، میرے شوہر نے سیاسی پارٹی جوائن کی تو روز کوئی نہ کوئی جلسے کی عورتیں گھر آ جاتی اور میرا شوہر کہتا یہ دوپہر میں یہی آرام کریں گی۔ سختی سے کہتا کہ جوان بیٹی کو ان کے سامنے مت آنے دینا۔ میں بھی انہی کے ساتھ سو جاتی، پر جب نیند سے جاگتی تو وہ میرے شوہر کو پیسے دے کر کہتی تیری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن شک ہوا تو اپنی جگہ جوان بیٹی کو سلا دیا اور چھپ کر دیکھنے لگی، پر جان نکل گئی جب تینوں عورتوں نے اپنے سونے کا ڈرامہ بند کیا اور ڈرائنگ روم میں گئی جہاں کچھ لوگ تھے۔ وہ ان سے میری اور میری بیٹی کی ڈیل کرنے لگی اور پھر وہ چلے گئے اور وہ بھی جانے لگی تو میں نے شور کر ڈالا اور میری دھمکی دینے پر انہوں نے بتایا کہ میرا شوہر ان کا باس ہے اور وہ ان عورتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور انہوں نے مزید بتایا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں بلکہ یہ لوگوں کو ورغلاتے اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو علم نہ ہو۔ میں یہ سن کر شاکڈ رہ گئی کہ وہ معصوم لوگوں کو ورغلاتے اور پھر ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کا ارادہ مجھے بھی بیچ ڈالنے کا تھا، مگر اس کے ہاتھ کوئی جگاڑ نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت رونا آیا۔ سو میں گھر واپس آئی اور گھر والوں کو بتایا تو توقع کے برعکس سب نے میرا یقین کیا اور میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور یوں کر کے شوہر اور اس کی بیٹی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور میں اس بات پر حیران رہ گئی کہ لوگوں نے چہرے پر کتنے نقاب اوڑھ رکھے ہیں، اور شکر بھی ادا کیا کہ ان کے چنگل میں پھنسنے سے بچ گئے۔ گھر والوں نے مجھے اور بیٹی کو پناہ دی اور مجھ سے معافی بھی مانگی۔ میری شادی دوبارہ جنید سے کر دی گئی جو راضی تھا کیونکہ میں بدل چکی تھی۔ آج ہمارے 2 بچے ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ میرا سب لڑکیوں کو یہی پیغام ہے کہ دنیا کی آسائشیں کبھی آپ کو سکھ نہیں دے سکتی۔ اپنا ایمان پکا رکھیں ورنہ یہ دنیا آپ کو رون دے گی۔ آپ کو دنیا کا شباب اچھا لگتا ہے لیکن یہ گمراہی ہے، اور میری کہانی اس بات کا ثبوت ہے۔ خدا سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔